کرنا چاہیے لیکن اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور بیماریوں کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے کہ آپ نے بہت سارے مریضوں کو آپ نے ان کو صحت یاب کیا, کس طرح کیا وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے. کون سی بیماریاں ایسی تھیں جو زیادہ تھیں؟ اچھا, میں زیادہ تر تو جو ٹاپکس ہے اس پہ زیادہ بیماریاں جادو, جنات, شوگر, کینسر, ہیپیٹائٹس سی, ہائی بلڈ پریشر, جو لا علاج مریض ہے. مثال کے طور پر ٹیومر ہو گیا, دماغ کے اندر ہو گیا, کینسر ہو گیا. جو لوگ جو دنیا کی ساری لیبارٹریوں سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, وہ اللہ کے کرم سے میرے پاس سے بہت سے ایسے لوگ. اور خاص ساتھ ساتھ بات بتاتا چلوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک عقل کو نہ دیکھنے والی بات ہے. میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جن کی کمر کی ہڈی جو نیچے سے جسم کے آدھا حصہ جو ہے ان کا سن ہوتا ہے, جن کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ سے, کسی چاند کی وجہ سے. رب تعالیٰ کے کرم سے, میرے دم سے اور رب کے کرم سے ایسے کئی ہزار لوگ ہیں جو شفا یاب ہوئے ہیں اور وہ بالکل آج کل نارمل ہیں. چلے صحیح. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں عرفان قریشی صاحب. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے جو جعلی عامل والا اور اس قسم کے جتنے بھی علوم ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی شو. قریشی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو سارا سلسلہ ہے, اس میں دیکھیں ہم میڈیا کا حصہ ہیں, آپ بھی میڈیا کا حصہ ہیں, آپ ڈفرینٹ پرنٹ میڈیا میں ہیں, ہم الیکٹرانک میڈیا میں ہیں, لیکن سارے کا سارا میڈیا پہ جو تشہیر ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ہے نا یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس کی تشہیر تو ہم خود کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ملک صاحب, بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح تیزی کے ساتھ یہ نجومی مختلف لوگ جو ہے نا جعلی عمل اور جادوگر ان کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور اس کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر کسی اور سطح پر کوئی اقدام نہیں ہو رہا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پرفیکٹ لوگ ہیں جیسے بلاوڑا شریف ہو گیا, بریمام, گولڑا شریف, 2-3 اور جگہ ہو گئی, خصوصاً بلاوڑا شریف کا میں ذکر کروں گا کہ یہاں سے تو لاکھوں لوگ جو ہے نا فیض یاب ہوئے ہیں. تو اس طرح کی پرفیکٹ جگہوں پہ جانے کے لیے میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور صحافیوں کو, میڈیا کو, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ یہاں تک کیسے جائیں جہاں کوئی لین دین بھی نہیں ہوتا, جہاں پہ لوگ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جادوگر اور عمل وغیرہ تو لوگوں کو برباد کر رہے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں اور ان سے لاکھوں کروڑوں روپے کھا بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں حکومت کو بھی روک تھام کرنی چاہیے, خصوصاً جو محکمے بنے ہوئے ہیں, جو وزارتیں ہیں مذہبی امور کی, ان کو اس پہ اقدام کرنا چاہیے. ان کے پاس اربوں روپے کے فنڈز ہوتے ہیں جو فنڈز کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں جا رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پرفیکٹ جگہ پر لوگوں کو بھیجا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جعلی عاملوں سے نہ تو کوئی فیض یاب ہوا ہے آج تک, اور نہ ہی کوئی بندہ جو ہے نا یہاں سے شفا یاب ہوا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جعلی حکیم اور ہیپاٹائٹس سی, شوگر وغیرہ کے جو مریضوں کو تباہ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں سے بھی ان کو بچانا چاہیے, کیونکہ جہاں پہ دم ہوتا ہے, جہاں پہ شفا یاب ہو رہے ہیں, جادو ٹونوں کا جو اثر ختم ہو رہا ہے, تو ایسی جگہوں پر لے جانے کے لیے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. صحیح. تھینک یو ویری مچ عرفان قریشی صاحب, بڑی اچھی بات چیت کی آپ نے. پھر سب یہ فرمائے گا کہ میڈیا اپنا رول کیسے پلے کر سکتا ہے اس سارے ناصر کو ختم کرنے کے لیے؟ اصل بات یہ ہے کہ میڈیا کو یہ چاہیے کہ خفیہ طور پہ ان لوگوں کے پاس جایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ہم آپ سے حساب و کتاب کرانے کے لیے آئے ہیں, اس کا فیس کیا ہے, اس کا نذرانہ کیا ہے. پھر آپ جب خفیہ طور پہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو یہ جیسے دوسرے عام لوگوں کو, جب میڈیا کا یہ نام لوگ سنتے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کرتے یا وہ اتنا زیادہ ایسا کوئی نہیں بتاتے کہ ہم کو پیسے لیتے ہیں یا ایسی چیز لیتے ہیں, بلکہ خفیہ طور پہ ان کے پاس جایا جائے ایز اے مریض بن کر, تو آپ کی ان کی اصل شکل آپ کو نظر آ جائے گی. صحیح. اچھا, یہ جو ذائچہ بنتا ہے, یہ ذائچہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا, ذائچہ جو بنتا ہے اس میں تو اصل بات یہ کہ ذائچہ جو بنا رہے ہیں نجومی شجومی, اس کے اندر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز میں, لیکن ہے ٹھیک ہے لیکن کام اچھا نہیں ہے. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ پھر صاحب ایک نمبرز کا بھی بڑا ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جی اتنا نمبر آپ کی گاڑی ہونی چاہیے, اتنے نمبر آپ کا موبائل فون ہونا چاہیے, اتنے نمبر آپ کا گھر ہونا چاہیے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, میں اس بارے میں ساری چیزوں کو نہیں مانتا ہوں, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ پرائز باؤنڈ یا یہ نمبر, یہ ساری چیزوں اس بارے میں نہیں دیکھیں. ایک جو عامل ہے وہ خود ایک رینٹ کی یا کرائے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ لوگوں کے اربوں روپے کے ایک پرائز باؤنڈ نکال رہا ہے, وہ نکالے تو پہلے اپنا نہ نکال لے. دیکھیں نا اس چیز کو دیکھیں نا, اسے پوچھیں کہ آپ کا اپنا کیا, اپنی گاڑی کا کیا نمبر ہے, اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوگا, تو لوگوں کو سارے کو مسجد کو نمبر دیتا رہے گا. اس لیے ان چیزوں پہ یقین نہیں کی جاتا, یقین صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جائے, قرآن اور حدیث پر یقین کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا, آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ غیر مسلموں کا بھی علاج کرتے ہیں اور وہ لوگ قرآن شریف کو نہیں مانتے,
تو آپ کیسے ان کا علاج کرتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یہ بات یہ ہے کہ میرے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عیسائی، سکھ، ہندو بڑی تعداد میں فیضیاب ہوئے ہیں. اس لیے بڑے تعداد میں فیضیاب ہوئے ہیں کہ میں نے اس یہ سوچ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی مخلوق سے پیار ہے. سب سے زیادہ یہ اللہ کی مخلوق سمجھ کر ہم اللہ ہی کا پڑھ کے کلام پھونکتے ہیں، ان کے ساتھ جو اثرات ہیں، بیماری ہوتی ہیں، جیسے مسلمان ٹھیک جاتے ہیں ایسے غیر مذہبی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ان کے ٹھیک ہونے سے بڑا اسلام کو یہ فائدہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مان کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہ دربار علی بلوڑا شریف سے کئی ہزاروں کی تعداد سے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، صرف اسی چیز کو دیکھ کے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا بھی علاج کرتے ہیں؟ بالکل ان کا بھی علاج. آپ نے انٹرنیشنل ٹرپس پہ بھی آپ سنا کہ آپ ایسے بزی ہوتے ہیں کہ جی میں انٹرنیشنل ٹرپ سے بھی انگلینڈ بھی گیا ہوں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ کرم ہے، اور یہ میں انہیں سے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والا میں سے ہوں، ان کا غلام ہوں. کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک دن میں 8,000 سے زائد لوگوں کو چیک کیا اس جگہ جہاں 10 بندے بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے کرم سے جو بھی میرے پاس ہے، چاہے ہندو ہے چاہے عیسائی ہے، جو بھی ہے، میرے رب نے اس کو شفا دی تھی. صحیح. اچھا یہ فرمائے گا کہ ہم اس حوالے سے تو ہم بات چیت کریں گے. ابھی میں تھوڑی سی آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے ینگ ہیں، اور ایک اگر آپ امیجن کریں کہ ایک پیر صاحب ہوتے ہیں، بہت بڑی ساری داڑھی ہوتی ہے اور پٹکا سا ہوتا ہے اوپر. صحیح بات. تو یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے نا، میں جس پر چاہوں اپنا فضل کرتا ہوں. یہ رب کا کرم ہے. ہمارے بزرگوں سے، ہم باپ دادے سے یہی دم کا یا یہ بیماریوں کا علاج کریں. جب میں نے ہوش سنبھالا نا تو میں نے یہی دنیا دیکھی. اور اللہ کے کریم کرم سے ہم نے اپنے پیر و مرشد تھے، جو ہمارے پیر و مرشد تھے وہ ہمارے بزرگ بھی تھے، ان سے یہ سبق حاصل کیا. اور ہم نے 2 چیزوں کو، میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے 2 چیزوں کو پر قناعت کرنا. ایک نظر کے اندر حیا رکھا اور دوسرا دل لالچ سے پاک رکھا. آپ سوتے کس وقت ہیں؟ یہ بات کہنا تو کافی مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ میرے سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ایک درویش، ایک رب کے، آپ دنیا دار کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، دنیا کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ کو ایک پریشانی لگی ہوتی ہے کہ میں ایک دنیا کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. تو جو لوگ رب کی ڈیوٹی کر کے پھر سو جائیں تو وہ رب کے بندے تو نہیں ہوتے. صحیح. ناظرین یہاں پہ ہم ایک لیں گے بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم صوفیزم پہ بات کریں گے، اور جو اس کے علاوہ ہمارے پاس امور ہیں اس والے سے بھی ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.